رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ افضل عمل ہے۔ 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ رشتے توڑے رکھے۔ جو 3 دن سے زیادہ رشتے توڑے رکھے اور اسی حال میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وضو سے گناہوں کا نکلنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ویکتی وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی گناہیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہے۔ وہ کون ہے جن کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ جواب، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، عالماء دین، شہداء، حافظ قرآن، قرآن مجید پڑھنے والے، وہ جسم جنہوں نے کبھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ لوگ جو اپنے وقت کو درود و سلام میں مشغول رکھتے ہیں، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا سبھی مہینوں میں آپ کے روزے زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میری موت کا وقت آئے تو میں روزے دار ہوں۔ رات میں کھانے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا مت چھوڑو، چاہے وہ ایک سوکھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ زیادہ کھانے کا انجام۔ ایک ویکتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہی ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا تھا۔ میاں بیوی کے حق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا۔ میں نے دریافت کیا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ہوا باہر نہ جاؤ تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ بھوک اور جھوٹ کو ایک ساتھ مت کرو۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانے میں جھوٹ بولتے ہیں، مطلب پیٹ بھرے ہونے کے باوجود بھی، اور کھانے کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور چاہت تھی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور بے دھیان یا غفلت
اور کھیل کود میں مگن دل کی دعا قبول نہیں کرتا انسان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پہلو میں گناہوں کی آنکھیں ہوتی ہے، اگر وہ آنکھوں سے نکل گئی تو وہ برائی میں گرفتار ہو جائے گا اور وہیں تک زندہ رہے گا جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے۔ ٹھنڈے پانی کی قدر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہیں رکھا، اور کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ چار چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ سچ بولنے کا فائدہ اور جھوٹ بولنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا نیکی اور اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ نظر بد لگنے کی پہچان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ بارش میں نہانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا ہٹا دیا تاکہ بارش سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ بارش ابھی ابھی اپنے رب اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ 5 باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے قدم قیامت کے دن نہیں ہلیں گے جب تک وہ 5 باتوں کا حساب نہ دے لیں۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کیسے بتائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔